تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں اور حضور علیہ السلام کے جو والد ہیں یہ دونوں آپس میں کیا ہوئے؟ حقیقی بھائی ہوئے۔ پھر ابو طالب جو ہیں ان کے 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ 4 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے طالب، جن کے نام پر ان کی کنیت مشہور ہوئی، یہ طالب جو تھے یہ بدر کے اندر کفار کی طرف سے آئے اور حالت کفر ہی کے اندر یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور باقی 3 بھائی حضرت عقیل اور حضرت جعفر اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ حضرت علی تو بچپن میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور حضرت جعفر 20 آدمیوں کے بعد، اور حضرت عقیل یہ غالباً غزوہ جو صلح حدیبیہ تھی اس صلح حدیبیہ کے موقع سے کچھ آگے پیچھے مسلمان ہوئے۔ اسی طرح 2 بہنوں کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی ابو طالب کی 2 بیٹیاں، ایک فاختہ جو ام ہانی کے نام سے مشہور ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ام ہانی کے نام سے مشہور ہے، ان کا نام فاختہ بنت عبد مناف ہے، یہ بھی مسلمان اور صحابیات میں سے ہیں۔ لیکن ان کی جو دوسری بہن ہے حضرت علی تعالیٰ کی دوسری بہن اور ابو طالب کی دوسری بیٹی جمانیہ بنت ابی طالب، وہ ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، لیکن تاریخ اس سے خاموش ہے۔ لیکن حدیث کے اندر ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی حالت کفر میں گئی، مشرف با اسلام نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت علی تعالیٰ کی جو والدہ ہیں، یہ بات یاد رکھے سامعین کہ یہ پہلی خاتون ہے جو قریش کے خاندان کی نہیں تھی، لیکن یہ پہلی خاتون ہے عرب میں جس کا نکاح قریش کے اندر ہوا، یہ پہلی خاتون ہے۔ ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت علی کی جو والدہ ہے ان والدہ کا، حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور یہ پہلی خاتون ہے جو خاندان قریش میں نہیں تھی لیکن عرب قبیلے میں یہ پہلی خاتون تھی جو قریش کے کسی آدمی کے نکاح میں آئیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جو حضرت علی کی والدہ تھی یہ مسلمان تھی، اور یہ مدینہ میں آئیں اور مدینہ کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ان کی قبر تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا، اور اپنا کرتا مبارک حضور نے ان کو کفن میں دیا، اور حضور علیہ السلام ان سے پہلے خود قبر میں گئے، یعنی ان کی تجہیز و تکفین